شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا ممبئی سے سمینہ صدیقی شیئر کر رہی ہے۔ سمینہ کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2007 کی بات ہے، میں 5th کلاس میں پڑھتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی نہ دکھنے والا وجود ہے، کیونکہ مجھے اکثر خواب آتا ہے، ابھی بھی آتا ہے۔ میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک بہت خوبصورت چہرے والا لڑکا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، مجھ سے بہت پیار بھری باتیں بھی کرتا ہے، اور اسی لڑکے کے ساتھ خواب میں میری شادی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ خواب جو میں دیکھتی ہوں یہ مجھے اکثر آتا ہے، اور ایسا ہی ایک احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندیکھا وجود میرے ساتھ جڑا ہوا ہے جو مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ کی بات ہے، میں سوئی ہوئی تھی، سوئے ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کے گھر کا جو مین ڈور ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک آنٹی کھڑی ہیں۔ انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے۔ میں نے جب ان کو غور سے دیکھنا چاہا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ جب میں نے غور سے اپنی آنکھیں مل کے انہیں دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھیں، اور گھر کا دروازہ بھی بند تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ جو بوڑھی عورت میں نے دیکھی تھی جو گلاسز لگا کر کھڑی تھی، وہ ہم لوگوں کے علاقے کی ہی عورت ہے۔ ہم انہیں دادی کہتے ہیں۔ ان کا میرے خواب میں اس طرح سے آنا اور وہی خواب مجھے بالکل حقیقت لگنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ جس وقت میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے ٹائم بھی دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ پھر مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ میں جو کچھ محسوس کرتی ہوں وہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ اندیکھا وجود اب میرے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی بھی روپ میں میرے سامنے آ سکتا ہے۔ صبح جاگ کر میں نے یہ بات اپنے سبھی گھر والوں کو بتائی تو وہ سب میرا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہر وقت رہتا ہے۔ وہ ایک عجیب احساس ہے، جس طرح سے میں اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ سمینہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فخر شیئر کر رہے ہیں۔ فخر کہتے ہیں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے تایا ابو کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، میرے ابو کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو تایا ابو بتاتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ میں اکیلا تھا، اپنی گاڑی میں واپس آ رہا تھا۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس راستے پر میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک درخت تھا، اس درخت کے بالکل جو اس کی مین چھاؤں تھی اس کے نیچے جیسے کچھ لٹکا ہوا ہے۔ دور سے مجھے ایک جسم نظر آ رہا تھا، جس طرح سے کسی نے اپنے آپ کو ہینگ کیا ہوتا ہے، یا اللہ معاف کرے کسی نے کسی کو درخت کے اوپر ہینگ کیا ہوتا ہے۔ باقاعدہ مجھے نظر آیا جس طرح سے وہاں پر کوئی لٹک رہا ہے۔ پہلے تو میں گاڑی تیزی سے گزار گیا، لیکن پھر میرے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں آخر یہ کون ہے جو اس طرح سے درخت کے اوپر لٹک رہا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے کسی کا مرڈر نہ کر دیا ہو۔ اس خوف میں جیسے میں نے اپنی گاڑی بیک کی، ریورس کی، اس درخت کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو لاش لٹک رہی تھی وہ نہیں تھی۔ میں خاصا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور میں نے اس کے چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ، کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، یہ وہم تو نہیں تھا، یہ تو بالکل سچ تھا، یہاں پر کوئی انسان جھول رہا تھا۔ خیر میں واپس آ گیا۔ جیسے اپنے گھر پہنچا طبیعت بہت سا خراب ہوگی، بخار ہو گیا۔
2-3 دن میں بخار ٹھیک ہوا، میں اس چیز کو بھول گیا۔ میں اپنے جس دوست کی شادی میں گیا تھا اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اس کی طرف گیا، ہم لوگ کچھ دوست گئے، 3 دوست تھے ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ایک دم سے مجھے وہ درخت پھر یاد آیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ اس راستے سے میں گزر رہا تھا، یہاں سے میں نے یہ درخت دیکھا تھا، 12 بجے کا ٹائم تھا، تو اس کے اوپر جس طرح سے کوئی لاش جھول رہی ہوتی ہے وہ میں نے دیکھی تھی، اور جب میں دوبارہ سے گاڑی لے کر یہیں پر آیا تو میں نے دیکھا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ چلو گاڑی روکو، دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے گاڑی روکی، مجھے وہ نشانی یاد تھی، اس کے پاس ایک کٹا ہوا درخت تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے وہ ایک بہت بڑا درخت تھا، شہتوت کا درخت تھا، کافی اس کے اوپر شہتوت بھی لگے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر حیرانگی ہوئی اور میں دیکھنے لگ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا انہیں درختوں کے پیچھے ایک کمرہ نما کوئی جگہ تھی، لیکن اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ شاید کسی دور میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا کمرہ وغیرہ ہوگا۔ میرا ایک دوست جو تھا وہ ایسے ہی ہنستا ہنستا جا کر اس کمرے کی دیوار پر بیٹھ گیا، ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف ہم لوگوں نے اس درخت کو دیکھا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں بالکل اس درخت کے نیچے ہی کھڑا ہوا تھا۔ میرا وہ جو دوست تھا جو اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کی کمر کے اوپر بہت زور سے کسی نے پش کیا، جیسے کوئی دھکا دے کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہاتھ بہت زیادہ گرم تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور چلایا کہ میری کمر گئی۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آگ کی طرح دہکتا ہوا ہاتھ اور میری کمر کے اوپر آ کر لگا ہے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کی قمیض اوپر کر کے دیکھا تو اس کی کمر، وہ جس جگہ پر اس کو محسوس ہوا تھا وہ جگہ ریڈ ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ تھوڑے ڈر گئے، ہم لوگ فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ وہاں سے ہم لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگ اپنے دوست کے پاس گئے، وہاں پر ہم لوگوں نے، اس نے ہم سب دوستوں کی دعوت کی ہوئی تھی۔ وہاں سے جب ہم لوگوں نے واپس آنا تھا، جو میرے ساتھ میرے 2 دوست تھے، ان کے کچھ ریلیٹیوز بھی وہیں پر رہتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ رات یہیں رہیں گے، تم چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اب رات پھر ویسے ہی ہو گئی تھی، 12 12:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اسی راستے سے اسی روڈ سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جیسے پھر اس درخت کے اوپر کوئی لاش لٹک رہی ہے۔ آج وہ بہت زیادہ ویزیبل تھا۔ مجھے آج تو ایسا لگا کہ جیسے بس آج میں نے اس کو دیکھنا یہ ہے کیا۔ میں نے فوراً سے اس درخت کے پاس بریک لگائی، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو وہاں پر وہ لاش لٹک رہی تھی۔ دیکھنے میں کوئی آدمی تھا، سر سے گنجا تھا، بالکل سامنے ایسے جھول رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا، بس اتنی دیر ہوئی کہ میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور میں اس درخت کی طرف آیا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس درخت پر کیا مخلوق ہے، کون ہو تم مجھے بار بار اپنا آپ کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم اس درخت پر رہتے ہو۔ میں نے اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی جنات کا ہی معاملہ ہے۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت قداور ایک شخص کھڑا تھا، وہ بہت زیادہ دراز قد تھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر تاب ہی نہیں لا سکا۔ میں پتہ نہیں کیسے وہاں سے گرتا پڑتا اپنی گاڑی تک پہنچا، گاڑی سٹارٹ کی، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اتنی ہائی سپیڈ میں گاڑی چلائی کہ گھر آ کر دم لیا۔ طبیعت بہت زیادہ میری خراب ہو گئی، میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ اس ٹائم میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات بھی نہیں بتائی، نہ ہی میں بتانے کی کنڈیشن میں تھا۔ میں نے جلدی سے ایک کے بجائے 2 بلینکٹ اوپر لیے اور میں سونے لگا، لیکن نیند کیسے مجھے آتی؟ میرا تو جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور ایک عجیب سا خوف تھا۔ میری والدہ بتاتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے عجیب و غریب چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میں اس طرح سے آوازیں نکال رہا تھا کہ جس طرح سے انسان جان بوجھ کر اپنے منہ سے کوئی عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔ جیسے انہوں نے میری آواز سنی، ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا، میرے کمرے میں آئی تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ میری آنکھیں بالکل سفید ہوئی ہوئی تھیں، میرے ہاتھ بالکل پیچھے کی طرف تھے اور میں عجیب و غریب انداز میں بیٹھا ایسے اوپر سر کر کے کچھ آوازیں نکال رہا تھا۔ میری والدہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ چیخنے لگ گئی۔ فوراً سے میرے والد صاحب بھی جاگ کر آئے۔ میرے والد صاحب نے جب دیکھا
تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کی حاضری ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور مجھے زور سے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا کہ میں کسی طرح سے کنٹرول ہو جاؤں، لیکن میرا جسم اس طرح سے اکڑ چکا تھا کہ جس طرح سے کوئی لکڑی ہوتی ہے۔ بہت بری میری حالت تھی۔ آدھا گھنٹہ میرے اوپر وہ کیفیت رہی۔ اس کے بعد میں ایک دم اپنے بستر پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ ابو نے کہا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کی حاضری تھی۔ جو اس کی حالت تھی یہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس کو صبح لے کر مجھے پیر صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی مجھے گھر والوں نے جگایا۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میری آنکھیں بہت سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ ابو میرے پاس آئے۔ ابو نے میرے سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے یہ کہا کہ میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے بہت مارا ہے کسی نے، میرے جسم کی جیسے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، میرے سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا۔ میرے ابو نے پوچھا رات کو تمہیں کیا ہوا تھا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے ایک راستے سے گزر رہا تھا، پہلے بھی ایک دن وہاں سے گزرا تھا تو وہاں پر مجھے ایک لاش لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ دوسری بار اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر گیا تو ایک دوست کی کمر کے اوپر کسی نے بہت زور سے ہاتھ مارا۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو مجھے دوبارہ وہ لاش نظر آئی، تو مجھے لگا کہ یہ جنات ہے۔ میں نے ان سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں نے وہاں سے گاڑی اتنی تیزی میں دوڑائی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میں گھر کب پہنچ جاؤں۔ پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہیں لے کر میں پیر صاحب کے پاس چلوں گا، تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، اور تمہاری حالت بہت عجیب تھی۔ جب گھر والوں نے بتایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے ابو فوراً سے مجھے لے کر حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر آئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑے پیر صاحب بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ اکثر ابو ہمیں وہاں پر لے کر جایا کرتے تھے۔ جیسے میں ان کے مزار میں گیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے جسم کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ میں منہ کے بل گرا نیچے۔ میرے ابو نے مجھے اٹھایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے ہوا کیا ہے، میں گرا کیسے ہوں، بس اتنا محسوس ہوا کہ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ پیر صاحب کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے پاس جب مجھے لے کر گئے، اس سے پہلے کہ ابو کچھ بتاتے، پیر صاحب دیکھ چکے تھے کہ میرے اوپر کسی مخلوق کا اثر ہو چکا ہے۔ انہیں میری آنکھوں سے پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ آپ چپ کریں، میں خود پتہ لگاتا ہوں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میرا پورا جسم اکڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں پھر سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا، کبھی ہنسنے لگ گیا، کبھی عجیب و غریب طرح سے ان کو گھورنے لگ گیا، یہاں تک کہ ان کو گالیاں بھی دی میں نے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ انہوں نے اس جن کی حاضری کی میرے اوپر، عجیب و غریب طرح سے میں وہ حرکتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے ماتھے پر جب ہاتھ رکھا تو اس جن نے بولنا شروع کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس شہتوت والے درخت پر رہتے ہیں، ہم ایک ہندو قبیلہ ہیں، ہم لوگ یہاں پر 100 سال پرانے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کو دیکھا، ہم لوگوں کا یہی کام ہے، 12 بجے کے بعد ہم اس درخت کے اوپر اپنی حاضری کرتے ہیں، اپنا ظہور کرتے ہیں، ہم نظر آتے ہیں سب کو، اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے، جو بھی ہمیں دیکھ لیتا ہے، اس درخت کے پاس جب آتا ہے تو اس کے جسم پر ہم لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بیماریاں دیتے ہیں، اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیتے ہیں۔ ہماری خوراک انسانی خون ہے، اس کے جسم کا سارا خون پی کر بعد میں اس کو مار دیتے ہیں۔ اس کو بھی مار دیں گے۔ یہ 2 سے 3 بار ہمارے درخت پر خود آیا ہے، ہم نے اسے اپنا آپ ظاہر کیا تھا، لیکن یہ یہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ اس کی گاڑی میں اس وقت بھی سورۃ یاسین لگی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ آیا، یہ تیسری بار پھر آیا، تو پھر اب میں اس کے جسم پر قبضہ کر چکا ہوں، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون ہے، یہاں تک کہ اس نے میرے ابو کے سامنے بیٹھ کر ان کے دادا ابو کا نام بھی بتا دیا، ان کے دادا کا نام بھی بتا دیا۔ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے پڑھائی شروع کی اور مجھے چوٹی سے میرے بالوں کو پکڑ لیا، زور زور سے جھٹکے دیے۔ 2 سے 3 بار جب پڑھائی کی تو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرا جسم کانپنے لگ گیا ہے۔ پھر انہوں نے پانی کے کچھ چھینٹے میرے منہ پر مارے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلایا، تو ایک دم سے میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میرے جسم کو وہی جھٹکا لگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اوپر ایک ہندو جن قابض ہو چکا تھا،
جو اب تمہارے جسم سے نکل چکا ہے، دوبارہ غلطی سے بھی اس راستے سے مت گزرنا۔ اگر تمہارے گزرنے کا وہ راستہ ہے بھی صحیح تو اس راستے کو بدل دو، ورنہ وہ جن تمہیں دوبارہ سے تمہارے اوپر آنے کی کوشش کرے گا۔ اگر دوبارہ وہ تمہارے اوپر آیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ جنات ایسے ہی ہوتے ہیں جو انسانی جسموں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سے ان کو بہت زیادہ خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اینڈ میں وہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اگر ان کا علاج نہ کروایا جائے تو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں ڈال لیا۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک انہوں نے مجھے یہ کہا کہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو انشاءاللہ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، فجر کے ٹائم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور عشاء میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے جسم کو سکون آنے لگ گیا۔ جس دن میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اس دن مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، مجھے خوف آنے لگ جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہیں وہ دوبارہ سے میرے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ جن دنوں میں میرے اوپر وہ سایہ بہت زیادہ تھا ان دنوں میں مجھے اپنے گھر میں سے 2 سے 3 بار وہ نظر آیا تھا۔ 2 سے 3 بار مجھے کسی نے آواز بھی دی تھی، ہم لوگوں کے گھر میں ہی، لیکن وہ گھر والے نہیں تھے، وہ مجھے گھر والوں کی آواز میں آوازیں دیتا تھا۔ کبھی مجھے اسٹور روم سے آواز آتی تھی، کبھی مجھے ڈرائنگ روم سے آواز آتی تھی۔ ایک دفعہ میں گیٹ سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے آواز آئی جس طرح سے میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور ابو سے پوچھا تو ابو نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ اس کے بعد پھر میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ تایا ابو کہتے ہیں وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ جب بھی ہمیں یہ تایا ابو یہ بات سناتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ تایا ابو بتاتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرے۔ وہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی، دراصل وہ ایک لنک روڈ تھا، بہت کم وہاں سے ٹریفک کا گزرنا ہوتا تھا۔ اگر مین روڈ پر کسی وجہ سے راستہ بند ہوتا تھا تو لوگ اس لنک روڈ سے گزرتے تھے۔ آدھی سے زیادہ سڑک کچی تھی اور اس کے دونوں اطراف پر بہت بڑے بڑے درخت اور کھیت تھے۔ یہ میرے تایا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فخر آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کرتی ہوں، 1 دن کے گیپ سے، ان کو بھی وزٹ کیا کریں، آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔